برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، شکریہ۔ میت کے دفن کے بعد میت کے گھر کھانا کھانے کا کیا حکم ہے؟ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ترجمہ حدیث: مصیبت زدگان کے پاس ان کے خرچ سے کھانا کھانا جاہلیت کی رسم و فعل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میت کے گھر کھانا بھجوانا ہے۔ جناب جعفر طیار بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جعفر طیار کے گھر کھانا بھیجو، تاکہ ان کے گھر کے افراد جعفر طیار کو کھونے کے غم کے علاوہ کسی اور رنج و غم میں مبتلا نہ ہوں۔ صاحبان میت دوسروں کو کھانے کے لیے بلائیں تب بھی جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ میت کے گھر اس کے گھر والوں کے پاس کھانا کھانا اسلام سے قبل جاہلیت کے زمانے کی لوگوں کی رسم ہے۔ روایت کے مطابق جب حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ جعفر کے گھر جائیں اور ان کے اہل خانہ کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد مسلمانوں کے درمیان یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا تو اس کے پڑوسی اور رشتہ دار کھانا تیار کر کے اس کے گھر لے جایا کرتے تھے۔ عقلی اور قرآنی اسلامی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ مصیبت زداؤں سے ہمدردی اور ان کے غم کو کم کرنے کے لیے اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے کہ جب تک وہ لوگ اپنے عزیز کے کھو جانے کے غم میں مبتلا ہے، کوئی دوسری فکر ان کو نہ ستائے۔ شیعہ سنی کتب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب جعفر طیار کی شہادت کے سلسلے میں یہ حدیث کہ جس منصرن بتایا گیا ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے غذا اور بعض امکانات زندگی فراہم کی جائے اور ان کے ساتھ مہربانی کی جائے۔ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اسی وقت سے یہ عمل مسلمانوں کے درمیان ایک سنت کے طور پر رائج ہو گیا۔ دفن کے بعد مستحب ہے کہ صاحبان میت کو تعزیت پیش کی جائے، لیکن اگر اتنی مدت گزر چکی ہے کہ تعزیت دینے سے ان کا غم تازہ ہو جائے تو اس کا ترک کر دینا بہتر ہے۔ نیز مستحب ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجیں، اور ان کے پاس ان کے گھر کھانا کھانا مکروہ ہے، لیکن افسوس کہ آج آداب مجلس عزائے میت اپنی اصلی اور اسلامی راہ سے خارج ہو گئے ہیں، اور مصیبت بلکہ دوسری مصیبت زدہ پر مسلط کر دی گئی ہے۔ چنانچہ میت کے لیے قبر کی خریداری، کفن و دفن اور دوسرے ناقابل بیان اخراجات کے علاوہ میت کی تعزیت کے لیے آنے والوں کی خاطر تواضع کے اخراجات اصلی مصیبت کے ساتھ مصیبت زدہ پر بلا وجہ مسلط کر دیے گئے۔ اسلامی تعلیمات کی نظر سے یہ عمل غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ہے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، شکریہ۔